یا وارث اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت 24 پارہ 2 میں عربی متن ہے جس کا اردو ترجمہ: اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور امتحان لیا تو انہوں نے ہر بات کو پورا کر دکھایا۔ اب اللہ نے کہا، تم کو انسان کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اور میری اولاد کو بھی یہ ملے گا؟ فرمایا، ظالموں کو میرا عہد نہیں ملے گا۔ آیت ھذا کے بموجب عہدہ امامت کے لائق ظالم نہیں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اولاد ابراہیم میں ظالم بھی ہوئے ہیں۔ وہ ظالم ہے جو لوگوں پر ظلم کرے، وہ بھی ظالم ہے جو احکام الہی سے انکار کرے۔ حدیث ثقلین جن کی شان میں ہے، یہ لوگ ہیں جو قرآن مجید سے ہٹتے ہی نہیں، نہ یہ قرآن سے جدا ہیں، حتیٰ کہ جو ان سے وابستہ ہو جائے اور ان کی راہ پکڑ لے وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امام حق و ہدایت کا انتخاب اللہ پاک کی جانب سے ہوتا ہے۔ بجز حضرت مولا علی علیہ السلام کے اول امام حق و ہدایت کوئی دوسرا نہیں ہوا ہے۔ آپ کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہی ائمہ اہل بیت ہیں۔ ان کی نسل میں ائمہ سادات ہوئے ہیں۔ ان حضرات ولایت کے امام رہے ہیں اور ان کی ولایت امام مہدی تک مسلسل رہے گی۔ تمام سلاسل طریقت و تصوف حضرت مولا علی علیہ السلام کی ذات انور پر منتہی ہوتے ہیں۔ خصوصاً طریقت و تصوف حضرت مولا علی علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ سورہ شعراء آیت 11 کے عربی متن کا اردو ترجمہ: اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے متنبہ کرو۔ چنانچہ آیت کے بموجب دعوت کا اہتمام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ چیزیں لے کر آیا ہوں جو دین و دنیا دونوں کی کفیل ہے۔ اس بار گراں کے اٹھانے میں میرا کون ساتھ دے گا؟ بجز حضرت مولا علی کے کسی نے دعوت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبیک نہیں کیا تو آپ نے فرمایا، اے علی، تم میرے بھائی اور وارث ہو۔ دعوت ذوالعشیرت سے عید غدیر تک ایک واحد ہستی ہے جن کا کردار اور کارنامہ دنیا انسانیت میں مشہور ہے۔ وہ ذات پاک حضرت مولا علی علیہ السلام ہیں جن کی فضیلت میں قرآن اور حدیث کریمہ کی باتیں سند کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایسی اسناد کسی دیگر ہستی کی شان میں نہیں ہیں۔ میدان غدیر کے روز حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جاری رکھتے ہوئے میدان غدیر میں حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے حضرت علی کے دست حق کو بلند کیا۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر تمہاری نفسوں پر تصرف کرنے کا سب سے زیادہ حق کس کو حاصل ہے؟ تو سب نے مل کر کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو کہ جس کا مولا میں ہوں اسی کا یہ علی مولا ہے۔ اے اللہ، تو اسے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے، اور تو اسے دشمن رکھ
جو اس سے دشمنی رکھے اور تو اس کی مدد فرما جو اس کی مدد کرے، اور تو اس سے رسول رسوا کر اور تو اسے رسوا کر جو اسے چھوڑ دے۔ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت مولا علیہ السلام نے جنگوں اور تبلیغوں میں نمایاں کارنامہ اور کردار ادا کیا، وہ انہی کا حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکمال دین اتمام نعمت کی تبلیغی ذمہ داری صرف حضرت مولا علیہ السلام کے سپرد کیا، جن کو آپ نے بخوبی انجام دی۔ آپ کے نقش قدم کو آپ کے جانشین نے اختیار کیا۔ ان میں سر فہرست حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ انہی کو اطرت رسول ہونے کا شرف ملا، اور ان کی اولادیں اطرت رسول ہیں۔ جن کو جو کچھ ملا ہے وہ اہل بیت رسول کے گھر سے ملا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ جو بھی ذاکر درود ہیں وہ فیض پاتے رہیں گے۔ درود بھیجتا رہے گا تو ذاکر درود کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ان کے نامہ اعمال سے بدیاں مٹا دی جائیں گی، ان کے درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ عبادت اور دعا کے اول اور آخر وقتوں میں درود پڑھنا عبادت اور دعا کی قبولیت کا موجب ہے۔ ہر طریقت میں درود شریف کا ورد ہے۔ سنن ابن ماجہ صفحہ 3 کے عربی متن کا اردو ترجمہ: اللہ کی قسم، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان نہیں آ سکتا جب تک کہ میرے اہل بیت سے اللہ کے واسطے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ رکھے۔ کنز الاموال جلد 6 صفحہ 218 کے عربی متن کا اردو ترجمہ ہے کہ اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ ترمذی کے عربی متن کا ترجمہ ہے کہ اللہ سے محبت رکھو، وہ تمہیں اپنی نعمت کی روزی دیتا ہے، اور اللہ کی محبت کی بنا پر مجھ سے محبت رکھو، اور میری محبت کی بنا پر میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ کنز الاموال اور طبرانی کے عربی متن کا اردو ترجمہ ہے کہ یہ لوگ میرے خمیر اور طینت سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو میری سمجھ اور میرے علم کا حصہ ملا ہے۔ میرے اس امتی کے لیے ویل اور تباہی ہے جو ان کی فضیلت کا منکر ہے اور مجھ سے ان کا جو تعلق ہے اس کو کاٹنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو میری شفاعت سے محروم رکھے۔ سورہ شعراء 4 میں قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ ترجمہ: اے حبیب خدا، کہہ دیجئے تم لوگوں سے اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ آیت مودت کے نزول کے بعد اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ کون قرابت دار ہیں جن کی محبت واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی، فاطمہ، ان کے دونوں بیٹے یعنی حسن اور حسین، یہی وہ ذات محمود الصفات ہستیاں ہیں جن کی محبت ہر فرد بشر پر واجب ہے۔ جب تک قرآن مجید رہے گا تب تک آیت مودت کا نفاذ بھی باقی رہے گا۔ ہر امتی کو حضرت مولا علی، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھنا لازمی ہے۔ ان پر عمل ہو تو زندگی میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ محبت سلسلہ در سلسلہ جاری و ساری ہے۔ محبت قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے یہ کہا ہے: یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ آیت وفدیناہ بذبح عظیم میں جو ذبح عظیم ہے اس کے مصداق بجز امام حسین علیہ السلام کے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت
اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نامکمل تھی، ان کی اولادوں میں امام حسین علیہ السلام ہیں، انہوں نے میدان کربلا میں قربانی دے کر مکمل فرما دیا۔ قربانی کی تاریخ میں قربانی حسین تمام قربانی کا سرنامہ ہے۔ آج ہیں یہ خاص شہ مشرقین کی، 26ویں ہے پشت جناب حسین کی۔ اولاد حسین حضرت سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ اوصاف عشق و فقر سے موصوف ہیں، اسی لحاظ سے آپ کی طریقت اور آپ کی سیرت اور آپ کے ارشادات اور آپ کے لباس ہیں۔ حضور شہنشاہ عالم پناہ نے فرمایا کہ فقیری بیوی فاطمہ سے ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ فیض جاری کیا اور فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رضائے معشوق کے لیے تمام خاندان کو میدان کربلا میں شہید کرا دیا، اور کوئی کیا سمجھ سکتا ہے رمز عاشق و معشوق کو۔ اور فرمایا دیکھو واقع کربلا کو لوگ نماز بھی پڑھتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے، مگر محبت دل میں آل ابا کی نہ تھی، تب تو پرخاص پر کمر باندھ کر ستیہ ناش ہوئے۔ اور فرمایا عشق جس کسی کو ملا ہے پنجتن پاک سے ملا ہے۔ اور فرمایا محبت اور ریاضت سے دوسرے فائدے ہوتے ہیں، مزدور کی مزدوری ضائع نہیں ہوتی، جو علم و عمل سے تعلق رکھتے ہیں، مگر من تو شدم تو من شدی، یہ کام عشق ہے، عشق کا ہے، اور عشق پر کسی کا زور نہیں ہے۔ اور فرمایا مذہب عشق میں کفر اسلام سے غرض نہیں، جو کچھ ہے معشوق ہے۔ اور فرمایا طریق عشق میں جو کرے وہ کیے جائے، بڑی وزاداری ہے۔ اور فرمایا جس نے جان قربان نہیں کی وہ عاشق نہیں ہے۔ لیلا کے ہزاروں اور یوسف کے لاکھوں چاہنے والے تھے، مگر یہ مجنوں اور زلیخا کا حصہ تھا، بس جس کا حصہ ہوتا ہے وہی پاتا ہے۔ اور فرمایا عاشق جس خیال میں مرتا ہے وہی خیال اس کا حشر و نشر، قیامت، دوزخ، بہشت، بلکہ کثرت جذب میں خود وہی ہو جاتا ہے۔ جس کو عشق محبت نہیں ہے وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ اس راہ میں چل سکتا ہے۔ اور فرمایا خیال میں صورت معشوق نقش کرنا چاہیے، جو صورت نقش ہو گئی وہی بعد مرگ بھی قائم رہے گی، بلکہ اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اور فرمایا ہماری منزل عشق ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے۔ اور فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اور فرمایا ایک صورت کو پکڑ لو خدا مل جائے گا۔ ایمان خدا کی محبت کا نام ہے۔ اور فرمایا جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو تم سے محبت کرے تم مجھ سے محبت کرو۔ اور فرمایا محبت سے محبت ہے تو سب کچھ، اور محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ حضرت فیض ثانی سرکار شہنشاہ عالم پناہ سے عرض کیا کہ مجھے بھی تصور کا حکم ہو۔ آپ نے فرمایا ہر وقت قلب محبوب کی صورت دیکھنے کی کوشش کرو، اگر محبت ہے تو برزخ قائم ہو جائے گی۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔